نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھے اپنی بات کو صحیح بیان کرنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المنافقون مدنیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ اس آیت میں سواء علیہم، سواء میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد ہوگی، اور اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ اور دوسری بات، سواء کی تنوین پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے عین آ گیا ہے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس تنوین پر، یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو اس نون ساکن پر بھی غنہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر عین آ گیا ہے، اس لیے اس تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، جلدی سے پڑھ جائیں گے ایسے سواء علیہم، عین حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، نکال کر پڑھیں گے علیہم استغفرت لہم۔ سین کا مخرج یہ ہے کہ دونوں دانتوں کو ملا کر زبان کی نوک لگانے سے سین نکلتا ہے، اور سین سٹی والے حروف میں سے ہے کہ جب ان حروف کو ادا کریں گے سین کو تو ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی ایسے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ استغفرت لہم میں رغا ساکن سے پہلے زبر ہے تو رغا ساکن کو پور کریں گے، یعنی ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، اور تستغفر لہم میں رغا ساکن سے پہلے زیر ہے تو رغا ساکن کو باریک پڑھیں گے، یعنی ہونٹوں کو پھیلا لیں گے۔ اب اس آیت کو اچھے سے سنیں، سمجھ کر پڑھیں اور سنیں توجہ سے کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ یہاں پر لن یغفر اللہ پڑھا جائے گا، لن یغفر اللہ پڑھنا غلط ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر لن یغفر اللہ پڑھنا صحیح ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہم نورانی قاعدے کی آخری تختی میں خاتمہ اجراء قواعد میں پڑھا ہم نے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون یرملون، ان میں سے لام مشدد اور غا مشدد پر تو غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 حروف جہاں بھی آ جائیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے 4 حرف جہاں بھی آ جائیں تو وہاں غنہ بھی ہوگا
اور ادغام بھی ہوگا۔ غنہ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، اور ادغام کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یا دیکھنے میں ایک ہے لیکن پڑھنے میں دو مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ نون کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود۔ تو جب ہم ادغام کریں گے تو ہو جائے گا لن یغفر اللہ لہم۔ امید ہے آپ کو بات میری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم لن کیوں نہیں پڑھ رہے بلکہ لن کیوں پڑھ رہے، کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اس وجہ سے ہم یہاں پر وقف کریں گے، اور وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں۔ یہاں پر میم پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے، ملا کر پڑھتے تو آواز اور سانس دونوں جاری رہتے، اور جب وقف کرتے ہیں تو آواز اور سانس دونوں ختم ہو جاتے ہیں، ایسے لن یغفر اللہ لہم۔ پھر نئے سانس کے ساتھ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ صحیح طریقہ ہے، اور غلط طریقہ کیا ہے؟ لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وقف بھی کیا اور آواز اور سانس دونوں ختم بھی نہیں کی، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب وقف کریں گے تو آواز اور سانس ختم ہو اور نئے سانس کے ساتھ اگلا لفظ پڑھیں۔ ان اللہ میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہے، اسے لفظ اللہ کو پر کریں گے، یعنی اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ آیت پوری دوبارہ سے سن لیں، ایسے پڑھی جائے گی سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ دوسری آیت هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ اس آیت میں ہم الذین، ہا کا مخرج کہتے ہیں جس جگہ سے آواز نکلے، جس جگہ سے آواز نکلے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ہا کا مخرج یہ ہے کہ حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سینے والے حصے سے ہا نکال کر پڑھتے ہیں، تو اس کو واضح کریں گے ہم الذین۔ زال نرم حروف میں سے ہے اور نرمی سے پڑھیں گے، زال کی جگہ زا پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہم الذین یقولون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں تو کھینچیں گے یقولون لا تنفقوا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، غنہ کریں گے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ علی میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں تو کھینچیں گے علی۔ من میں نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے عین آ گیا ہے، اس لیے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، ایسے پڑھیں گے من عند رسول اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر آ گیا تو لفظ اللہ کو باریک کریں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائیں، رسول اللہ حتی ینفضوا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی لفظ نہیں ہے تو غنہ کریں گے، ایسے ینفضوا۔ وللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اور باریک پڑھنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ۔
ایک ایک لفظ کا خیال رکھ کر پڑھے کہ کس کو کیسے پڑھنے ہیں اور کتنا کھینچنا ہے۔ خزائنوں میں مد ہے، مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کو 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد ہوگی، اور اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچتے۔ 4 الف کا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ سے عرض کر دیتی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 4 الف کے برابر ہم نے کھینچ لیے ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کر لیں اور ایک ایک کر کے انگلی کو کھولیں۔ جتنی دیر انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر اس کو کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ سبا واتی میں کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ والارض میں رغا ساکن سے پہلے زبر ہے تو رغا ساکن کو پر یعنی موٹا کریں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں۔ ولکن نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے۔ منافقین لا یفقہون، قاف منافقین میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی اس کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے، اور ایسے ہی یفقہون میں بھی قاف کو پر پڑھیں گے، یعنی ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ ایک بار اس آیت کو پھر سے سن لیں کیسے پڑھی جائے گی۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔